فرم کر جو وہاں سے ہو یا یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں تو میرے آقا نکل گئے، میرے آقا اور سب کے سب کھڑے بگڑ سکے ٹھیک۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لے گئے، کار میں پہنچے، اللہ کا شکر یہاں سینکڑوں میں ہزاروں حاجی ہوں گے، عمرہ کرنے والے ہوں گے، تو سب نے وہ دیکھا ہے غار ثور جہاں ہمارے نبی جا کے چھپے، 5000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ کے اندر ایک غار جو بالکل یوں اوپر ہے، اگر کتنی دور سے دیکھو تو پورا غار نظر آتا ہے، جہاں کافی حاجی صاحبان اور عمرہ کرنے والے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اچھی طرح دیکھا ہے۔ میرے آقا چلے گئے، اب مکے کے جو لوگ تھے دشمن وہ نبی کے پیچھے گئے، کھوج لگاتے، آخر غار پہ پہنچ گئے۔ جب غار پہ پہنچ گئے تو کوئی پتھر نہیں، کوئی کیواڑ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اب وہ صدیق کہے حضور آجی، آپ فرماتے لا تحزن، اب نہ کر، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ دیکھو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ دشمن آ گیا، بھاگنے کا راستہ نہیں، غار میں چھپے ہوئے اور کوئی کیواڑ بھی نہیں، فرمایا اللہ ہمارے ساتھ۔ بندے تو نبی کا غلام ہے تو بھروسہ کر، نہ ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو صراط پہ مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری دنیا تیری۔ قسم خدا کی اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ روزی دے گا، وہ جس نے ماں کے پیٹ میں بچے کو روزی دی کہ نہیں۔ کوئی مذہب والا ہو وہ انکار نہیں کر سکتا، نہ مانے بھی نہ باپ نہیں۔ ایک بندے خدا کی قدرت کو دیکھنا تو غور تو کر اپنے اندر، بولو ماں کے پیٹ میں کون دے رہا تھا؟ ہمیں یہی پتہ نہیں کھائے گا کہ جب پتہ ہی اچھا کہاں موئی نہیں بنا تھا تو کدھر سے گئے؟ ارے موئی نہیں بنا، موئی بہت بار میں بنا نا، غذا تو پہلے دن سے ملنے لگی۔ اسی لیے یاد رکھو ماں کے پیٹ میں جب رہتا ہے تو غذا ہوتی ہے خون، ایسی ماہواری کی جو خون میں تو ہیڈ کہتے ہیں، یہ خون بندے کی غذا بنتا ہے، اور یہ خون کہاں سے جاتا ہے؟ منہ سے نہیں جاتا، ناک سے جاتا ہے، ناک کے ذریعے، سونڈی جس کو کہتے ہیں پیچوٹی، اس کے ذریعے، ناک کے ذریعے۔ اچھا خون تو اللہ نے منہ سے نہیں دیا، کیوں؟ یہ خون تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ نے خون سے بچا لیا۔ اور اے بندے تو شراب پی کر اس کو گندا کرتا ہے، تو جھوٹ بول کے اس کو گندا کرتا ہے، تو حرام کھا کے اس کو گندا کرتا ہے، یہ منہ تو رب کا پاک نام لینے کے لیے ہے، اس سے تو گندی چیز کھا کر اور پھر اپنا آپ کو مسلمان کے نبی کا غلام۔ خیر ایک بات بتاؤ، ماں کو تو نہیں دیکھا لیکن اتنا تو آپ نے دیکھا ہے، گائے ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن آنے سے پہلے اس کا برتن بھر جاتا ہے کہ نہیں بھر جاتا؟ تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے نا، لیکن کوئی مائی کا لال اس زمانے میں اس کو بادام کھلاؤ، گھی کھلاؤ، دودھ پلاؤ اور ایک قطرہ دودھ دے دے نہیں آیا، کیوں؟ جس کے نصیبہ ہے نا ابھی وہ نہیں آیا، جس کا نصیبہ ہے وہ ابھی نہیں آیا، تو نصیبے والا آیا تو جیسے ہی بچڑا یا بچیا پیدا ہوئی تو اب بتائیے دودھ سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ بتاؤ دودھ صرف بچڑے کے لیے آئے کہ گھر بھر کے لیے آئے؟ بچہ پیدا ہو بچڑا اور دودھ آ رہا ہے، چائے بن رہی ہے پورے گھر کی، کھیر بن رہی ہے گھر میں، برفی بن رہی ہے ہلوائی کے یہاں، یہ ساری چیزیں بچڑے کا حق تھا۔ ارے تو نے کہا وہ اکیلا نہیں آتا ہے تو سب کا نصیبہ لے کر آتا ہے، پیاروں کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، اب چھاچ ہے اسی کا صدقہ، دہی ہے اسی کا صدقہ، مٹھا ہے اسی کا صدقہ۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا پیارے، وقت بہت کم ہے ورنہ گھر میں کیا رہی ہے جی؟ ہم نے کہا ہمارے گھر میں، ارے جنت تیرے گھر میں، جنت کا دروازہ تیرے گھر میں، رحمتیں تیرے گھر میں، تو جس گھر میں بیٹی پیدا ہو نبی فرمائے 8 پہر رحمت پیدا ہوتی ہے، برستی ہے۔ آج لڑکیوں کا جو ہے کمزور سمجھا جا رہا ہے، ان کا جو ہے کلیاں ان کو جو ہے اسکاٹ کیا جا رہا ہے، پہلے گرا دیا جاتا ہے، پہلے بھی قتل ہوتی تھی آج بھی قتل ہو رہی ہے، فرق اتنا ہو گیا پہلے پتہ نہیں چلتا تھا لڑکا ہے لڑکی ہے تو پیدا ہونے کے بعد میں قتل کرتے تھے، آج پہلے ہی چیک اپ کرا کر گرا دیتے تھے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا لوگوں کوئی مائی کا لال بتا
میرے نبی نے 14 برس پہلے فرمایا تھا کہ جس نے 2 لڑکیوں کو تربیت دی، ان کے گھر پہنچا دیا، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ لڑکے کی پرورش پر نہیں کہا، بلکہ جس نے لڑکیوں کو پالا، لڑکی کا وہ مقام دیا۔ میرے آقا جب نماز میں آئے تو فرمایا لوگوں نرم ہتھیلی میں پہلے دینا، جب کوئی چیز لاؤ تو مراد کیا تھی؟ لڑکی کو پہلے دینا۔ کہیں فرمایا یہ کاٹ کی طرح ہے، کبھی موڑ نہ جائے، ان کو پہلے دو، چند دن کی مہمان ہے پہلے ان کو دو۔ تو نبی پہلے تعلیم دے کہ بچی آج پہل رحمت برسی، بچیوں کی سب جو پرورش کرے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ارے آج نبی کی تعلیم کو عام کر دیا جائے تو لڑکیوں کا جو ہے دھرم جو ہے استقامت نہیں ہوگی، ان کے جو ہے پہلے پیدا ہونے سے پہلے ان کی ہتیائیں نہیں کی جائیں گی۔ ضرورت ہے کہ نبی کے پیار کی بولی کو عام کیا جائے۔ لڑکیاں 2 گھر روشن کرتی ہیں، باپ کا گھر بھی اور سسرال کا گھر بھی۔ اور آج بھی یاد رکھو لڑکی میں جو اللہ نے وفا رکھی ہے وہ دوسروں میں نہیں ہے۔ جو جانتے ہوں گے اگر ایک بچہ جس کے لباس آپ تم نے کھلائے، گھی تم نے کھلایا، اگر کہو بیٹا پانی لا، اسی پہ دیکھے گا، لیکن اگر آہ نکل گئی، ذرا سی آواز ہو گئی، قسم خدا کی کسی بھی مسلک میں ہو، کوئی بھی مذہب والا ہو، یہ سب جانتے ہوں گے بیٹی کبھی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا سی آواز پر بیٹی کھڑی ہو جائے گی۔ اب وقت کیا ضرورت ہے؟ آخرکار یہ محبت کا پیغام کس نے دیا؟ ارے وہ جو اس طرح محبت کرنے والی ہو، آج تک کوئی مائی کا لال بتا دے کسی بھائی نے اپنے بہن کے کپڑے دھوئے ہو، لیکن 90 نہیں 99% بھائیوں کے اوپر احسان ہے، بہنوں نے بغیر کہے سنے ان کے کپڑے صاف کیے ہوں۔ ارے جہاں اتنا پیار و محبت ہو، جہاں اتنی وفا ہو، آج ان کو کاٹا نہیں جاتا، ان کو بتایا جاتا ہے۔ آج ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اسلام کے پیغام کام کرنے کی کہ لڑکی جو ہے ایک محبت کا تاج محل ہے، بچپن میں ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بڑی ہو جائے بھائی سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بننے کے بعد بچوں سے محبت کرتی ہے۔ عورت ہے پیار و محبت کا تاج محل، اس کو دہا کر رہے گی دنیا میں امن و شانتی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم تو دیکھو کتنی پیاری تعلیم جو ایک عام کی۔ تو میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تعلیم دی، تو میں عرض کر رہا تھا پہلے ہم سمجھ لیں اپنا آپ کو، ماں کے پیٹ میں تھے نا، تو ایک بچڑا آئے تو گھر بھر کا نصیبہ لائے۔ آپ بتائیے ہم نے دیکھا ماں گھر میں کیا ہے؟ ارے ماں تیری جنت، نبی نے کیا فرمایا؟ ماں تیری جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، کیوں بھٹکتا ہے ادھر ادھر؟ اگر تجھے جنت چاہیے تو ماں کو راضی کر لے، باپ کو راضی کر لے۔ تو جو بیٹا نبی کے فرمان کو دیکھے گا، نماز تیرے ماتھے پہ مار دی جائے گی، عبادتیں تیرے ماتھے پہ مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ اے بندے تم نے رب کو دیکھا ہی نہیں۔ کوئی مائی کا لال بتا دے جس نے دیکھا ہوگا، تو جب خدا کو نہیں دیکھا تو خدا کی رحمتیں کہاں سے؟ لیکن ماں کا پیار دیکھا ہے، باپ کی شفقتیں دیکھی ہیں، ماں کی گود میں پلا ہے، باپ کی گود میں پلا ہے، ماں کا جگر کا خون پیا ہے، تو رب فرمائے گا جب یہ ان کا نہیں تو میرا کیسے ہوگا؟ ان کی باتیں ماتھے میں مار دی جائے۔ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اب بتاؤ سچ کی تعلیم اگر یہ نہیں کیا ہے تو ماں باپ تو کیا نہیں ہمارے گھر اب کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں گھی اس میں سب ہے، ہمیں نہیں بیچتا۔ ارے مکھن بھی اس میں ہے، دہی بھی اس میں ہے، مٹھا بھی اس میں ہے، چھاچ بھی اس میں ہے، برفی بھی اس میں ہے، کھیر بھی اس میں ہے، چائے بھی۔ اب کوئی شک کر کے بتائے گا تو گھی نظر نہ آئے، ارے سب دودھ میں موجود ہے، نظر نہ آئے تیری نظر کا قصور ہے، تیرے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ تو محبت کی نگاہ سے دیکھ تو بیٹی رحمت نظر آئے گی، ماں جنت نظر آئے گی، باپ جنت کا دروازہ نظر آئے گا۔ گھر میں سب کچھ ہے، تلاش تو کر کے دیکھ۔ اپنے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ خود یہ اتنا موضوع ہے کہ پوری رات اگر اپنے نفس میں کیا نہیں ہے ساری کائنات میں موجود ہے۔ زندگی نے وفا کی تفصیلی گفتگو کبھی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو بچڑا پیدا ہوا نا نصیبہ لے کر آئے۔ اب بتائیے ایک انسان کا بیٹا ہوگا تو وہ اپنا نصیبہ نہیں لائے گا؟ صرف پیدا ہو گئے تو کون کھلائے؟ یہ سوچ، ارے بچڑا گھر بھر کا نصیبہ لائے اور بیٹا پیدا ہو تو کون کھلائے گا؟ رازق اللہ ہے، کوئی رازق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس سے ڈرنا ہے تو یہ بات بتاؤ، جب جیسے ہی بچہ پیدا
पैदा हुआ आ गया ना, इधर से नाक सा बंद हुआ, इधर शुरू हो गया। अब मैं आखिरी बात पे आ रहा हूँ। अब मेरे आका की शान देखिए, जब सबसे पहले बच्चा पैदा होता क्या काटते हैं? दाई आती है नाल काटती, और इसीलिए वो नाल जब काटा जाता है तो वहां दफन किया जाता है। आदमी को इसलिए अपने जन्मभूमि से प्यार होता है, वो कहीं भी चला जाए, जहाँ पैदा हुआ उसका कुछ हिस्सा वहां दफन है, नाड़ वहां दफन है, तो जन्मभूमि से आदमी को प्यार होता है। कोई बात नहीं। नाड़ काटने के बाद अब इधर से कनेक्शन खत्म हो गया, तारा पे भरोसा कर, अभी शुरू हो जाए, उधर से दूध शुरू, इधर से खत्म हो तक दूध। लेकिन अल्लाह के रसूल पैदा होते हैं, अब सुन लो, नाल नहीं काटी, ना पुरीदा पैदा हुए, नाल था ही नहीं, काटे का। अब मामला हुआ जब नाल नहीं था तो खाया कहां से? तो नादान समझ तो सही। हजरत आमिना कहती है मेरे नबी जब पैदा हो पेट में थे तो मुझे कोई परेशानी नहीं महसूस होती थी, इसलिए कि वो तो नूरी खुराक, इस दुनिया का भोजन उनकी खुराक नहीं। ना पुरीदा पैदा हो, नार काटने की जरूरत ही नहीं पेश आई। अच्छा, हजरत फातिमा कौन है? नबी की बेटी। हर बेटी को माहवारी आती, उसी से बच्चे का खुराक बनती। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा की कोई नमाज कदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि उनको हैज ही नहीं आया कभी, बच्चा पैदा होने के बाद खून नहीं आया कभी। तभी तो बरेली के साथ फरमाते हैं सैयदा सैयदा ताहिरा, वो सैयद भी है ताहिर भी है, उनको कभी हैज ही नहीं आया, नूर है, और औलाद की गिदा भी नूर है। सभी बरेली के ताजदार कहते हैं या रसूलल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, नूर तेरा। अब देखिए सारी दुनिया जानती है, कोई मुखालफत नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान गनी का एक लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैन, दो नूर वाले। दो नूर वाले लक़ब कहाँ से है? इसलिए कि नबी की दो बेटियां उस्मान के निकाह में, तो नबी की बेटियां नूर, तो दो नूर वाले, तो नबी नूर, नबी की बेटियां नूर, नबी की औलाद नूर। और यहाँ तक के मक्का को मुअज़्ज़मा कहते हैं, मुकर्रमा कहते हैं, मुनव्वरा नहीं कहते। लेकिन मदीना क्यों कहते हैं? इसलिए कि नबी दफन हो गए तो पूरा मदीना मुनव्वरा हो गया। मेरे आका की शान बहुत बुलंद वाला है, तो मेरे आका ने फरमाया करना है तो करना है और किसी से। अच्छा, जब वो बचाने पे आए तो कोई मार सकता है? कभी नहीं दिखाया। अब वो दुश्मन पहुंच गए, चारों तरफ घूम रहे, मेरे आका